محرم الحرام سے پہلے ذوالحجہ کے آخری ہفتے کے دن قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے ایک صورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ صورت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند، حاجت مندوں کو حاجت بھی پورا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو ایک فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ خاندان کے اندرونی امن کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائے گا۔ یہ سورۃ الرحمن ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب ہے کہ رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، زندگی کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ اللہ والا ذوالحجہ کا آخری ہفتہ ہے اور محرم اور حرام سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل جو ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا، اور جس پر اللہ رب العزت کی ذات رحم فرماتی ہے تو اس پر پوری دنیا رحم فرماتی ہے۔ پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ ذوالحجہ کا آخری ہفتہ اس مہینے کا ویسے تو ایک ایک دن ہی بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، لیکن آخری ہفتہ خاص طور پر بڑی ہی فضیلت، بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ اللہ پاک پر کامل یقین، بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے جہانوں کا مالک ہے، اسی کے قبضہ میں، قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نواز دے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس عمل سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ذوالحجہ کا آخری ہفتہ محرم الحرام سے پہلے جب کہیں جس کو وقت مل جائے اور یہ دن جس کے پاس آ جائے، وہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، یا درود ابراہیمی جو نماز والا درود شریف ہے وہ پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ آپ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نرینہ چاہتے ہو، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس حاجت کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے، وہ نام یا رحمان یا رحیم یا کریم۔
جب آپ اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ کون ہے جو مجھے میرے ان ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یا کریم 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ان مبارک ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 10 بار پڑھنے کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی صورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ پہلے آپ اس صورت کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر 21 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 21 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی کون سی سورت پڑھنی ہے؟ وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے جو آخری ہفتہ ہے، ذو الحجہ کا آخری ہفتہ محرم الحرام سے پہلے، جو آج چوتھا وظیفہ سورۃ الرحمن کا، وہ آپ نے 1 بار سورۃ الرحمن مکمل پڑھنی ہے۔ سورۃ الرحمن 27ویں سپارے کی سورت ہے۔ اس سورت کو 1 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ ذو الحجہ کے آخری ہفتے والے دن جب کہیں موقع مل جائے، باوضو بیٹھ جانا ہے مصلی پر، اور بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، چوتھے نمبر پر سورۃ الرحمن پڑھنی ہے، پھر اینڈ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ ہوں گے، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، رزق کی فراوانی عطا کرے، تندرستی کو ختم فرمائے۔ یا اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا کر دے، بے گھروں کو گھر عطا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ والوں ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ خیرات پوشیدہ کیا جائے یا ظاہراً دونوں صورتیں جائز ہیں، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل دے گا، اور اگر اس زوردار بارش نہ بھی ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔